حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں مزدور لینے کے لیے گیا تو میں نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا کہ جس کے چہرے پر نورانیت تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا حضور میری چند شرطیں ہیں، اگر وہ پوری کریں گے تو میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسکرایا اور فرمایا کہ بیٹے شرطیں مزدوروں کی نہیں ہوتی، مالکوں کی ہوتی ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا حضور اگر میری شرطیں پوری کریں گے تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے فرمایا کہ بتاؤ آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ دوسرے مزدور 4 دینار لیتے ہیں، میں دن بھر کی مزدوری 3 دینار لوں گا۔ تو میں نے دل میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا باقی کی شرطیں بھی ایسی ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا بیٹے تیری دوسری شرط کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے پوچھا تیری تیسری شرط کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں دل جمی سے کام کروں گا، جو آپ کہیں گے کام میں وہ کام کروں گا، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے گا، اذان ہوگی تو میں کام وہیں پر چھوڑ دوں گا، میں آپ کی اور کوئی بات نہیں سنوں گا، میں صرف اپنے رب کی سنوں گا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ آپ کی شرط مزدور ہے، میں اس کو لے کر گھر آ گیا۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جتنا مزدور سارا دن میں کام کرتا ہے اتنا اس نوجوان نے 2 گھنٹوں میں کام کر دیا۔ زور کا وقت ہوا تو وہ بنیادوں سے مٹی نکال رہا تھا، نیوں سے مٹی نکال رہا تھا، تو اذان ہوئی تو اس نے کام وہیں پر چھوڑ دیا۔ اور جب اذان سن کے مسجد کی طرف جانے لگا تو میرے بیٹے نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جانا، لیکن یہ ہمارے راستے پر مٹی پڑی ہے، اس کو ذرا سائڈ پر کر دو۔ تو اس نوجوان نے کہا خاموش، تیرے باپ سے میرا پہلے وعدہ ہو چکا ہے کہ جب اذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اپنے رب کی سنوں گا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو ہم نے کہا بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ اس نوجوان نے کہا شدت کی گرمی تھی۔ اس نوجوان نے کہا جی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ اتنی شدت کی گرمی ہے اور اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے اسے مزدوری دی۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا آپ سے پہلے وعدہ ہو چکا ہے کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ جب جانے لگا تو میں نے پھر بلا کر کہا بیٹے کل اور کام کرنا ہے، کل مجھے کہاں ملو گے؟ اس نوجوان نے مسکرا کر کہا کہ آپ حضرت صاحب پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن آپ کیسے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کل تک میں زندہ رہوں گا۔ اگر آپ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں تو پھر وعدہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ اتنی بات کر کے چلا گیا۔ جب دوسرے دن میں مزدوروں کے اڈے سے اس کو لینے گیا تو وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھا اس کے بارے میں تو لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے اور ہفتے کے دن آتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے میں ہفتے بھر کا میرا خرچہ 3 دینار ہے، جب میں وہ 1 دن میں کما لیتا ہوں باقی کا پورا ہفتہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے کام کو روک دیا، کسی اور مزدور سے نہیں کروایا، ہفتے کا انتظار کیا۔
جب دوسرا ہفتہ آیا تو پھر میں مزدوروں کے اڈے میں گیا اور اسی نوجوان کو لے آیا انہی شرائط پر اور کام کروایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ کام ابھی رہتا تھا۔ میں تیسرے ہفتے کا انتظار کیا۔ جب تیسرے ہفتے مزدوروں کے اڈے پر پہنچا تو وہ نوجوان ہفتے والے دن بھی نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بہت بیمار ہے۔ تو میں نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا بغداد کے قبرستان کے دوسری طرف جو کچی آبادی ہے، اس کچی آبادی میں اس کا ایک چھوٹا سا کچا سا مکان ہے، وہاں وہ رہتا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوا وہاں جب پہنچا تو جب میں نے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، اے حضرت محدث ابن جوزی، دروازہ کھلا ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا نام کیسے جان گیا ہے۔ جب میں آ کر اس نوجوان کے پاس پہنچا اور آ کر اس سے پوچھا کہ تو میرا نام کیسے جان گیا ہے کہ میں ہی دروازے پر آیا ہوں، تو آپ نے اس نوجوان نے کہا کہ حضور غریب ہی غریبوں کا پتہ پوچھتے ہیں، غریب ہی غریبوں کے حال پوچھتے ہیں، مجھے یقین تھا کہ آپ ہی آئے ہوں گے۔ تو حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے جسم پر ہاتھ رکھا تو اسے بہت شدید بخار تھا۔ تو اس نے نوجوان نے ایک سوالی نظروں میں میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ حضور آپ آئے ہیں، میں ذرا ایک مشکل میں ہوں، میری مدد کریں گے؟ میں نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، بتائیں کیا بات ہے۔ تو اس نوجوان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دینار نکالے اور میرے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگے کہ آج رات میں انتقال کر جاؤں گا، میں فوت ہو جاؤں گا، جب صبح کا سورج طلوع ہوئے تو ان 3 دینار سے میرے کفن دفن کا انتظام کر دینا۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا دوسرا چھوٹا سا کام یہ ہے، اپنی بائیں جیب میں اس نوجوان نے ہاتھ ڈالا اور ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر رکھی اور کہا کہ جب زور کے وقت تم مجھے دفن کر لو تو عصر کے بعد بادشاہ ہارون رشید باہر آتا ہے تو اسے آواز دینا، وہ آپ کی آواز نہیں سنے گا، اسے کہنا کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، تو پھر وہ آپ کی آواز سن لے گا اور آپ کو تنہائی میں لے جائے گا۔ اس بادشاہ کو میری یہ انگوٹھی دے دینا، بس یہ میرے چھوٹے سے 2 کام ہیں، یہ کر دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہوں گے، اس کا بدلہ آپ کو اللہ خالق کائنات دے گا۔ تو حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں بات کرنے لگا تو اس نوجوان نے ہاتھ جوڑ لے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور وقت بہت کم ہے، گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، گناہ بہت بڑے کیے ہیں، میں چاہتا ہوں میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر لوں، معافی مانگ لوں اپنے گناہوں کی، میرے پاس وقت کم ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں گھر آ گیا اور ساری رات نہ سو سکا، شاید وہ سو گیا ہو، لیکن میں صبح کا انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی، صبح کا سورج طلوع ہوا تو میں چند آدمیوں کو لے کر جب اس کے دروازے پر پہنچا تو دور دور تک خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھیں، اس نوجوان کے گھر سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میں نے جب دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جب آگے اس نوجوان کے پاس پہنچے تو وہ ایسے نیند سو رہا تھا کہ جیسے ابھی کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے، میں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور جب جنازہ لے کر نکلے تو اللہ کی مخلوق نہ جانے کہاں کہاں سے نکل کر آ گئی اور اس کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں اسے نماز جنازہ اس کی پڑھا کر دفن کیا
اور میں عصر کا انتظار کرنے لگا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو خلیفہ ہارون رشید باہر آیا تو میں نے آواز دی تو اس نے میری آواز کی طرف توجہ نہ کی، میری بات نہ سنی۔ تو میں نے پیچھے سے پکار کر کہا کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ وہ خلیفہ ہارون رشید مجھے تنہائی میں لے گیا تو میں نے وہ ہیرے کی انگوٹھی نکال کر جب خلیفہ ہارون رشید کو پیش کی تو وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گیا ہے، اس کا تو وصال ہو چکا ہے، میں ابھی اسے دفن کر کے آیا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب وہ قبر پر پہنچا تو ہزاروں قطار رونے لگا۔ اس کو اپنے آپ سے سنبھالا نہ گیا، بے ساختہ ہو کر روتا رہا، اس کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ جب وہ اپنی ہوش و آواز میں آیا، اس قبر کو چومتا ہے، اس کے اوپر لیٹ گیا۔ جب وہ اپنے ہوش میں آیا، حواس میں آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے بادشاہ سلامت خلیفہ ہارون رشید، یہ مرنے والا کون تھا؟ نہ وہ بتاتا ہے نہ آپ بتاتے ہیں، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اگر آپ نے نہ بتایا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ مرنے والا کون تھا؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا اے محدث ابن جوزی، یہ مرنے والا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا تھا، میرا لخت جگر تھا، میرا نور نظر تھا، میرے دل کا ٹکڑا تھا۔ تو میں بڑی حیرانیت سے پوچھا کہ بادشاہ کا بیٹا فقیر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں پوچھنے لگا کہ بادشاہ کا بیٹا فقیر کیسے ہوا؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ یہ شروع سے ہی نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ ابا جی جتنا مال اکٹھا کیا ہے اس کا حساب کیسے دو گے؟ اپنی والدہ محترمہ کو کہتا تھا اماں جی جو باپ ہم کام کر رہے ہیں، جس رستے پر میرا باپ چل پڑا ہے، یہ رستہ نہ جانے اس کو کس طرف لے جائے گا، یہ کس طرح رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب و کتاب دے سکے گا، اس کے پاس تو معاملات اتنے ہیں، اس کے پاس تو مال و دولت اتنی ہے۔ یہ شروع سے ہی میرا بیٹا مختلف تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، یہ نیک تھا، اس نے بادشاہی کو ٹھکرا کر فقیری کو گلے سے لگایا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔